سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر اگر ذرا سمجھا دیں ہمیں آسان الفاظ میں کہ جی ایچ کیو بھیجتا ہے کچھ نام وزارت دفاع کو, وزارت دفاع بھیجتی ہے پرائم منسٹر کو, پرائم منسٹر صاحب نے ان 6 میں سے 2 ناموں کو لکھ کے دے دیا کہ جناب یہ اے اور بی جو ہیں ان کو میں آج سے جنرل کے رینک پہ پروموٹ کرتا ہوں. اس میں سے اے آرمی چیف ہے اور بی جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہے. یہ سمری چلی گئی صدر پاکستان کو. اب وہ کیا کر سکتا ہے, اور یا اگر اس پروسیس میں نے کچھ غلط بتایا ہو تو اس کی بھی بتائیں, تصحیح کیجیے گا. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ آرٹیکل 243 میں لکھا ہوا ہے کہ جو ایڈوائس اپوائنٹمنٹ آف آرمی چیف جو پرائم منسٹر بھیجے گا یا کیبنٹ بھیجے گی پریزیڈنٹ کے پاس, اور پھر پریزیڈنٹ اس کو اپروو کرے گا اور پھر وہ اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی. صحیح ہے, لیکن یہ سبجیکٹ ہے ٹو آرٹیکل 48. ٹھیک ہے. آرٹیکل 48 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ایڈوائس پرائم منسٹر بھیجتا ہے وہ 15 دن تک ان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے پریزیڈنٹ صاحب کو کہ وہ اس کو ایکسپٹ کرتے کہ نہیں. وہ اگر چاہیں تو اس کو ریکنسیڈر کرنے کے لیے دوبارہ واپس بھیج دیں پرائم منسٹر کو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب وہ واپس بھیج دیتے ہیں, اگر پھر وہ وہی واپس آ جاتی ہے تو اس صورت میں وہ 10 دن کے اندر اندر وہ اپروو ہو جاتی ہے. تو اس کے مطلب کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب ڈیلے کرنا چاہتے ہیں یہ چیف آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ, تو 25 دن تک تو وہ ڈیلے کر سکتے ہیں. رائٹ. مشورہ الٹیمیٹلی وزیر اعظم کا ہی مانا جائے گا اگر انہوں نے تبدیلی نہیں کی تو, لیکن 25 دن کی تاخیر کا سبب بہرحال بن سکتے ہیں. اس میں سر یہ سمجھا دیجیے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ سمجھا دیں کیا اس لسٹ میں بھی پھر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ وہ یوں پوچھ رہا ہوں میں کہ مثال کے طور پر ایک نام ہے جو کہ ہم ازیوم کرتے ہیں کہ کل صبح بھیج دیا پریزیڈنٹ صاحب کو وزیر اعظم صاحب نے. وہ نام چونکہ آج سینئر موسٹ نام ہے یا ان 6 ناموں میں فال کرتا ہے, تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم ان کو بنانا چاہتے ہیں آرمی چیف. پریزیڈنٹ صاحب نے سر آپ نے کہا آئین کے متعلقہ آرٹیکل کو استعمال کرتے ہوئے 15 دن کا ڈیلے کر دیا. ان 15 دنوں میں ان صاحب کی مثال کے طور پہ ریٹائرمنٹ ڈیٹ آ جاتی ہے. اب جب دوبارہ یہ نام جائیں گے صدر پاکستان وزیر اعظم کے پاس تو پھر کیا وہ نام برقرار رکھ پائیں گے وہ, یا پھر ان کو چینج کرنا پڑے گا؟ ایک دفعہ کوئی فوج کا افسر ریٹائر ہو جاتا ہے پھر وہ نہیں بن سکتا چیف. اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ چیف بن سکے. تو ان کو اپوائنٹ ایسے آدمی کو کرنا پڑے گا جو کہ جس کے پاس کم از کم 15 دن موجود ہوں. اگر اس سے کم کے ہوں گے تو جس سے آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ وہ 15 دن کے اندر ریٹائر ہو جائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ جس دن وزیر اعظم نے کسی کو لیفٹیننٹ جنرل سے جنرل پروموٹ کر کے آرمی چیف نامزد کر دیا اس دن ان کا ٹینیور بڑھ گیا آگے کے لیے آرمی چیف کے لیے, ایسا نہیں ہے. نہیں دیکھیے وہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ جب تک جو پرائم منسٹر ہے جب تک کہ وہ اپروو نہ ہو جائے پریزیڈنٹ سے تو وہ آرمی چیف نہیں ہے, بنے ہی نہیں تب تک ٹیکنیکلی. صحیح ہے, نہیں بن سکتا. جی ہاں. تو اس لیے پھر وہ نام اگر پھر صدر پاکستان نے اس میں ذرا سا ڈیلے کیا کچھ دنوں کا اور وہ کوئی صاحب اس میں ریٹائر ہوئے تو پھر وہ ختم ہو جائے گا معاملہ ان کا. جی بالکل. اب اس کے بعد کیا ہوگا پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ وہ الگ بات ہے, لیکن فی الحال ٹھیک ہے. لیکن ویسے خیر اب آپ کا یہ منصب تجزیے والا تو نہیں ہے, لیکن چلے میں آپ سے صرف اس طرح پوچھ لوں آخری سوال کہ پاکستان کی جو بھی عدالتی اور یہ باقی سیاسی اور عسکری تاریخ رہی ہے, آپ کو موجودہ حالات میں ایسا ہونے کا امکان کتنا لگتا ہے؟ جی پاسبلٹی بہت ہے, کیونکہ جس طرح سے سچویشن چل رہی ہے اور عمران خان صاحب کی آج بھی اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ, انہوں نے کہا تھا کہ وہ یقیناً الوی صاحب جو ہیں وہ ان کو کنسلٹ کریں گے جب ان کے پاس سمجھ جائے گی. حالانکہ ان کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں. تو پی ٹی آئی سے کیونکہ ایک دفعہ آدمی پریزیڈنٹ بن جائے تو پھر وہ اس کا تعلق پارٹی سے نہیں رہتا, تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے کنسلٹ کریں, پی ٹی آئی کے چیئرمین سے. لیکن اب کچھ سلسلہ یہاں پہ ایسا ہے کہ اس وقت تو عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے, اور الوی صاحب کے اپنا کوئی اتنا وہ نہیں ہے کلاؤڈ کہ وہ اس کو ریزسٹ کر سکے. ہو سکتا ہے کریں, یہ معلوم نہیں مجھے, لیکن بہر صورت اس وقت ان کے پاس اتنا کلاؤڈ نہیں ہے کہ وہ اس کو ریزسٹ کر سکے. تو اگر چاہیں تو وہ پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے کہ جناب آپ؟ نہیں, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تو بالکل ہی ڈفرنٹ چیز ہے. وہ کیا کہتا ہے, چونکہ اس میں بڑی بات ہوئی ہے نا کہ جناب آپ کیوں اتنی حساس چیزیں آپ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں کسی اور سے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے, وہ کیا کہتا ہے؟ بھی لگے آپ بتا دیں. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی آفیشیل پوزیشن میں کوئی چیز ایسی ڈسکلوز کر دے, لیک کر دے
جو کہ ملک کے خلاف ہے، ملک کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، تو اس صورت میں اس کے خلاف آپ کارروائی کر سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب کا نواز شریف صاحب سے اگلے آرمی چیف کے نام پر کنسلٹ کرنا، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ نواز شریف صاحب پاکستانی عدالتوں کی طرف سے مفرور قرار دیے گئے، یہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے یا یہ بھی بس نامناسب ہے؟ بس بالکل نہیں، یہ بالکل غلط بیانی ہے جو ہو رہی ہے. چونکہ ہر صورت جو بھی ہو، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، اور اگر وہ جاتے ہیں اپنے بڑے بھائی کے پاس اور ان سے کوئی کنسلٹیشن کرتے ہیں جس کی کوئی پروف نہیں ہے، تو اس کو آپ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت نہیں ڈال سکتے. سو ویری ویری انٹرسٹنگ. بہت بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب، بہت بہت شکریہ.